جب پوری دنیا کے اندر اس خبر کی تصدیق ہوگی کہ وائٹ ہاؤس میں آنے والا شخص ایک ایسی پرسنالٹی کا حامل ہے جس کے بارے میں کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی، تو اس ملک کے دوستوں نے اور انتہائی قریب اتحادیوں نے، یا یوں کہوں کہ پاکستان نے بھی اپنا ایک ہوم ورک شروع کر دیا کہ ہم نے اس شخص کو اس کے صدارتی ٹینیور کے اندر کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ مگر اس تمام چیزوں کے اندر جہاں پر مغربی ممالک ہوم ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جہاں پر پاکستان یا دنیا کے دیگر ممالک ہوم ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو ممکنہ طور کے اوپر ایک ایسا ملک تھا جو بہت کانفیڈنس میں تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بہت فخر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے، جو کہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، تو اس کے بعد بھارت کے لیے بہت آسائشیں ہو جائیں گی، بھارت کے لیے بہت ساری چیزوں کے اندر مزید نرمی بھی آ جائے گی۔ حتیٰ کہ بھارت کی جو وزیر اعظم ہے یا جو ان کی پارٹی ہے بی جے پی، ان کے سپورٹرز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مگر پھر جو کچھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اور ایسی ایسی اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ لیکن اس کے باوجود چین اور رشیا کی جانب سے مشترکہ طور کے اوپر ایک ایسی آفر، ایک ایسی پیشکش کی گئی ہے بھارت کو، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے کہ بھارت اگر اسے اویل کر لے تو کسی حد تک ان تمام خفت کا، ہزیمت کا وہ ازالہ کر سکتا ہے۔ وہ آفر کیا ہے، اسی کے اوپر آج کا ہمارا ویلاگ ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 22 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ، خارجہ پالیسی کے اندر تبدیلی، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا ہے یقیناً وہ ایک غیر معمولی ہے۔ ہم بات کریں گے چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جو دورہ کیا گیا 3 سال کے بعد بھارت کا، اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے یہ جاننا پہلے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر جو معاہدے اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چین کس حد تک بھارت کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر پہلے پوائنٹ کے اوپر بات کی گئی کہ بارڈر مینجمنٹ، سرحدی تنازعات حل کرنے کے حوالے سے 2 نئی کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ فلائٹس اور ویزا براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی۔ طلباء، بزنس مین اور سیاحوں کے لیے ویزا آسان بنایا جائے گا۔ تیسرا، مذہبی جو ٹورسٹ کے لیے، سیاحت کے لیے ہے کہ 3 جو یاترا کے لیے بھارتی زائرین کو دوبارہ بڑی تعداد میں مانسرور اور کیلاش جانے کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ بارڈر ٹریڈ ہے۔ 3 اہم بارڈر پاس جو دوبارہ کھولے گئے ہیں، یہ پہلے بند تھے، اب انہیں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ، دونوں ممالک رکاوٹیں کم کر کے تجارت کا بیلنس بہتر کریں گے۔ ایک اور چھٹی آفر بھی ہے جس کا ذکر میں روس والے جب خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ وہ دونوں ایک جیسی خبریں۔ تو یہ بات ہوئی چین کے وزیر خارجہ نے جب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی، اس دوران یہ آپ کو تمام جو معاہدے ایگریمنٹ ہوئے، اور اسی وقت چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی گئی، اسی وقت ہی ایک آفر رکھی گئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے اپنا، اور یہ یاد رکھیے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ فقط وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے اہم سیاسی معاملات کے اوپر یا تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے ان کے ایک خصوصی مشیر بھی ہیں۔ تو انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کو ایک پیشکش بھی کی۔ اب آگے چلیے بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر وہ 3 روزہ دورے پر ماسکو چلے گئے ہیں۔ وہاں پر رشیا کی جانب سے 3 بڑی آفرز رکھی گئی ہیں۔ اب تھوڑا سی چیزوں کو ریکیپ کر لیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر ایک ایسے ٹائم پر گئے ہیں رشیا میں جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بھارت کے اوپر ٹیرف تو عائد کر ہی رہے ہیں، مگر دوسری سائڈ کے اوپر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی رشیا یوکرین کی جنگ کے دوران جو رشیا کی آئل صنعت ہے، انڈسٹری ہے، اگر اسے نقصان نہیں ہوا تو اس کی بہت بڑی وجہ بھارت ہے کہ بھارت بہت بڑی مقدار کے اندر رشیا کا آئل لیتا ہے، نہ صرف وہ خود لیتا ہے بلکہ اس کو دوبارہ ریفائن کر کے دیگر ممالک کو سیل بھی کرتا ہے۔ اس سے وہ اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اس سے وہ رشیا کی صنعت کو بھی سہارا دے رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں چلے گا، ایک طرف ہمارا وہ تصویراتی پارٹنر ہے مگر دوسری سائڈ کے پر وہ رشیا کو مضبوط کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر میں آج ہی پڑھ رہا تھا امریکہ کے جو ٹریڈ ایڈوائزر ہیں ان کی جانب سے بھی سخت تنبیہ کی گئی بھارت کو کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اب نارمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھارت نے ہمیں دغا دیا ہے اور بھارت نے رشیا کی اکانومی کو، معیشت کو اس کے مشکل وقت کے اوپر مضبوط کیا ہے۔ یہ ایسا ایک ماحول بن رہا ہے اور اس ماحول کے اندر بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ماسکو گئے۔ ایک وقتی طور کے پر وقفہ آیا تھا کہ بھارت نے رشیا سے آئل لینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ رشیا نے 3 آفرز کی ہیں، وہ 3 آفرز میں رکھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ہی چین کی آفر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس کے اندر جو آفر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس نے بھارت کو 3 اہم پیغامات دیے ہیں۔ نمبر 1 پہلے پہ کیا ہے؟
اگر بھارت امریکی مارکیٹ کھو دیتا ہے تو روس بھارتی مصنوعات خریدنے کو تیار ہے، نمبر ایک پوائنٹ۔ دوسرا کیا پیغام دیا ہے؟ تیل کی رعایتی تجارت تقریباً 5% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جاری رہے گی، یعنی اس کے اندر پہلی خبریں چلی تھیں کہ رشیا نے جو ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا بھارت کو وہ ریورس کر لیا ہے، لیکن رشیا نے کہا کہ یہ جاری رہے گی، 5% جو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہ جاری رہے گا۔ نمبر تین کیا ہے؟ دفاعی تعاون بڑھے گا، خاص طور پر سخوئی طیاروں کے انجن بھارت میں تیار کرنے کا منصوبہ یہ بھی شامل ہے، یہ بھی رشیا کی جانب سے بھارت کو پیغام دیا گیا۔ ساتھ ہی صدر پوٹن کے ممکنہ دورہ بھارت پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے، جو 2025 کے آخر تک متوقع ہے۔ یہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہیں 3 پیغامات رشیا پہنچتے ہی رشیا کی جانب سے دے دیے گئے۔ اب چین نے بھی پیغام دیا ہے۔ چین نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ مغربی ممالک، اگر آپ امریکہ اور چین کے مابین ایک توازن آپ قائم کر لیں گے نا، یہ جو آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر آپ ہمیں دیکھ کے اپنی تیاریاں بھی شروع کرتے ہیں جو کہ آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ تیاریاں شروع کرتے ہیں، تو اگر آپ ان چیزوں کے معاملے کے اوپر بیلنس رکھ لیں گے نا، تو ہم آپ کو یہ اشور کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی صنعت آپ کی امریکہ کے اندر ہے، یا پھر آپ امریکہ کو مصنوعات دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کی جو مارکیٹ کی ایکسس ہے وہ ہم آپ کو آپ کے ملک میں، اپنے ملک میں دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی چائنا انہیں خوش آمدید کہے گا، اور ظاہر ہے بدلے میں چائنا تو ایک بہت بڑا حصہ بھارت کے اندر پروڈکٹس کی صورت میں، مصنوعات کی صورت میں بھیج ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون بھی بڑھے گا دونوں ممالک کے مابین، دفاعی تعاون بھی بڑھے گا دونوں ممالک کے مابین، یہ بھی چین کی جانب سے کہا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز مکس کرنے والی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اگر اچھے ہوئے چین کے تو کیا پاکستان کے ساتھ متنازع ہوں گے؟ نہیں، اس میں چین خود ہی کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے، اس میں کوئی کیا تجزیہ کرے گا، چین خود ہی کہہ چکا ہے کہ بھائی جو پاکستان کے ساتھ جیسے ہمارے تعلقات ہیں، یا پاکستان کے ساتھ جو تصویراتی طور کے اوپر ہم جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں تو نہ ہی کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ملک اس کی وجہ بن سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے تعلقات کو کم کر سکیں، یا کسی کے کہنے پر نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے کہنے کے اوپر ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہماری دونوں کی بہت بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہم دونوں نے ہی آگے بڑھنا ہے اس خطے کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ چین کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تنازعات نہیں چاہتا ہے بلکہ وہ تجارت چاہتا ہے، تو اسی لیے چین کی طرف سے اور روس کی طرف سے ایک مشترکہ طور کے پر امریکہ کو بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں، اگر وہ آپ کی پروڈکٹس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو رشیا کی مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے، چائنا کی مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ایک بار پھر بھارت نے کرنا ہے، بھارت کی خارجہ پالیسی نے کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا انتخاب کرتا ہے، دوبارہ سے امریکہ مغربی ممالک کا انتخاب کرتا ہے، یا پھر رشیا اور چائنا کا مکمل طور کے اوپر انتخاب کرتا ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، یا اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی رائے ہے، تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب